آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میں نے ایک سیکنڈ چینل بنایا ہے جس کا نام ہے کہانی سینٹر آفیشیل. اس چینل کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گی. تو پلیز آپ میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں, اس کو بھی وزٹ کریں. اس میں انشاءاللہ میں لانگ ناولز کو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو. میں نے اپنی پولیس کی جیپ جیسے ہی ریس کورس کے پارکنگ ایریا میں روکی تو بہت سے لوگوں نے چونک کے جیپ کی جانب دیکھا. پولیس کی جیپ دیکھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. میں نے بھی کئی آنکھوں میں تشویش کی لہر محسوس کی. میں نے اطمینان کے ساتھ جیپ بند کی اور آرام سے جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا. میں یہاں کسی تفتیش کی سلسلے میں نہیں آیا بلکہ میں اپنی گرل فرینڈ ماریسا سے ملنے آیا ہوں جو کہ ایک مہینے کے لیے لندن گئی ہوئی تھی اور آج صبح ہی واپس لوٹی ہے اور اس نے مجھے ملنے کے لیے یہاں بلایا ہے. میں جیپ کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے ایک رومانٹک گانا گاتے ہوئے ریس کورس کے اندرونی حصے کی جانب چل دیا. یہ ڈربن کا ریس کورس گراؤنڈ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے. دنیا کے شوقین مزاج امیر لوگ یہاں آ کے جوا کھیلتے ہیں اور اپنی دولت لٹاتے ہیں. ریس شروع ہونے میں ابھی کافی دیر تھی. ٹکٹ گھر پر بہت سے لوگ کھڑے تھے. وہ تمام لوگ اپنے پسندیدہ گھوڑے پہ رقم لگانے کے لیے قطار بنائے کھڑے ٹکٹ حاصل کر رہے تھے. میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے ریس کورس کے اندر داخل ہوا. ریس کورس کے اندر ابھی اتنا رش نہیں تھا. میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے سب سے آگے سب سے الگ رنگ کے پاس سرخ بلاؤز اور گرے منی اسکرٹ میں کھڑی ماریسا دکھائی دی. تو میں تیز قدموں کے ساتھ ماریسا کی جانب بڑھا. ماریسا ریلنگ کے پاس کھڑی دور کھڑے گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی. میں نے پیچھے سے جا کے ماریسا کو کمر سے پکڑا. چھوڑو مجھے پال. ماریسا مچلی. تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں مسکرایا. میں تمہارے ہر لمح سے واقف ہوں. ماریسا ہنس پڑی. میں نے ماریسا کا رخ اپنی طرف کیا, اسے گلے سے لگایا. پھر میں نے اس کے سرخ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا اور ایک طویل بوسہ لیا. چھوڑو. ماریسا بوسے کی طوالت سے گھبرا گئی اور پیچھے ہٹی اور اپنا رخ دوبارہ ریلنگ کی جانب کر کے میدان میں گھوڑے کھڑے کو دیکھنے لگی. تمہارا سفر کیسا رہا؟ میں نے ایک بار پھر ماریسا کو کمر سے پکڑا اور اس کے اویاں پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگا. فائن. ماریسا نے جواب دیا. میرا ہاتھ ماریسا کے اوریاں پیٹ سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب پیٹ قدمی کرنے لگا. میری انگلیاں اس کے تنگ بلاؤز میں گھسنے لگی تو ماریسا نے میرے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ مارا اور میرا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹا دیا. زیادہ بے صبرے مت بنو یار, ایک مہینے کے بعد ملی ہو اور ملنے کے لیے بھی اس پبلک پلیس پہ بلایا. میں نے ناراضگی دکھائی. مجھے بھوک لگی ہے, کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلو. ماریسا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ریس کورس کے دروازے کی جانب چلی. اور ریس؟ میں نے ماریسا کی توجہ ریس کی طرف دلائی. گھوڑوں کی ریس کی ماریسا بڑی شوقین ہے. ریس شروع ہونے میں ابھی گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہے. جب تک ہم کھانا کھا کر واپس آئیں گے. ماریسا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ماریسا کے قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ریس کورس کے دروازے کی طرف چلنے لگا. کچھ دیر کے بعد ہم دونوں ریس کورس کے قریب بنے ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے دوران ماریسا لندن میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتانے لگی. کھانے سے فارغ ہو کر جیسے ہی ہم دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے کہ میرا فون بج اٹھا. اوفو, اس وقت کس کا فون آیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین پہ آئے ہوئے نام کو پڑھنے لگا. کس کا فون ہے؟ ماریسا نے پوچھا. تمہارے ابا کا. میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. فون میرے چیف انسپیکٹر آف پولیس کا تھا اور ماریسا میرے چیف کی اکلوتی بیٹی ہے. یہ فون میرے ابا کا نہیں بلکہ تمہارے چیف کا ہے. ماریسا ہنستے ہوئے بولی. جلدی سے اٹھاؤ ورنہ پنشمنٹ ہو جائے گی. جب میں نے فون اٹھانے میں دیر کرنے لگا تو ماریسا پھر ہنستے ہوئے بولی. میں نے فون آن کر کے کان سے لگایا. یس چیف. ہیلو پال, اس وقت تم کہاں پہ ہو؟ چیف نے پوچھا. سر میں اس وقت ریس کورس گراؤنڈ میں ہوں. میں نے کہا. ماریسا بھی ساتھ ہے؟ چیف نے پوچھا. ہاں. تو ماریسا سے اجازت لو اور فوراً جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ. چیف نے حکم صادر کیا. سر میں آدھے دن کی چھٹی لے کر آیا تھا. میں نے احتجاج کیا. تمہاری چھٹی فوراً کینسل کی جاتی ہے. تم جان ہنری اولنگا کے گھر پہنچ جاؤ. حکم ملا. جی سر. یہ جان ہنری اولنگا وہی ہے نا جو ملک کے مشہور انڈسٹریل؟ میں نے مری ہوئی آواز میں پوچھا. ہاں تم فوراً وہاں پہنچو, وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. چیف نے جواب دیا اور فون بند کر دیا. میں نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لے کے فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا. کیا ہوا؟
میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ماریسا نے پوچھا، کیا ہوگا؟ دفتر میں باپ چین نہیں لینے دیتا اور یہاں بیٹی۔ جملے کے آخر میں میری آواز دھیمی ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے فوری طور پر جان ہنری اولونگا کے گھر جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ جان ہنری اولونگا، وہ مشہور و معروف بزنس مین؟ ماریسا نے پوچھا۔ ہاں، جائیے، آخر آپ پولیس انسپکٹر ہیں، آپ کے پاس تو کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے، ماریسا مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، میری تو قسمت خراب ہے، اتنے دن بعد تم آئی اور میں کیس میں پھنس جاؤں۔ میرا موڈ خراب تھا۔ قسمت تو میری خراب ہے، پہلے وردی والے ابا کو برداشت کیا اور اب وردی والے شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ماریسا شوق ہو رہی تھی۔ تمہیں تو خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے ماریسا کی شوہی دیکھی تو جل کر کہا۔ بیبی، رونا نہیں۔ ماریسا میرے گالوں پہ چٹکی لیتے ہوئے بولی، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں پکڑا اور میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور کہنے لگی، جاؤ دیکھو پتہ نہیں جان ہنری اولونگا کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بحیثیت پولیس انسپکٹر یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ماریسا سنجیدہ لہجے میں بولی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے اپنا منہ ٹھیک کیا اور ماریسا کے گالوں پہ پیار کر کے اس سے رخصت لے کر ریس کورس کے پارکنگ ایریا کی جانب تیز قدموں سے چل دیا۔ جہاں میری جیپ کھڑی تھی، پارکنگ سے جیپ نکال کر میں تیزی کے ساتھ جان ہنری اولونگا کی رہائش گاہ کی جانب سفر کرنے لگا۔ جب میں ہنری اولونگا کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا میرا اسسٹنٹ سارجنٹ جیسن برٹن پہلے سے وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے جیپ سڑک کنارے لگائی، سارجنٹ میری جیپ کے قریب آیا، اس نے مجھے سلوٹ کیا، میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کے سلوٹ کا جواب دیا اور جیپ بند کر کے جیپ سے نیچے اترا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ چیف نے مجھے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں ملیں گے، برٹن نے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا کوئی کیس ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے آیا تھا تو میں نے سوچا کہ شاید اسے اس سلسلے میں کچھ معلومات درکار ہوں۔ ہنری اولونگا کو کوئی پریشانی ہے، اس سلسلے میں چیف نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، بس چیف نے اتنا ہی بتایا تھا۔ برٹن نے میرے سوال کے جواب میں کہا، پریشانی؟ میں سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ بقیہ راستہ ہم دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھنٹی بجاؤ۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے برٹن سے کہا تو برٹن نے آگے بڑھ کے دروازے کی ڈور بیل پہ انگلی رکھی تو فوراً ہی دروازے کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور ایک گارڈ نما شخص نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ محترم جان ہنری اولونگا سے کہیے گا کہ محکمہ سراغ رسانی سے انسپکٹر پال اور سارجنٹ آئے ہیں، میں نے گارڈ سے کہا تو گارڈ کھڑکی بند کر کے غائب ہوا۔ میں اور برٹن خاموشی سے کھڑے ہنری اولونگا کی رہائش گاہ کا جائزہ لینے لگے۔ مکان کافی بڑی اراضی پہ بنا تھا جس کے چاروں طرف درخت لہرا رہے تھے۔ اس مکان سے ملحق کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ میں بھی مکان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مین گیٹ کھلا اور وہی گارڈ کھیت میں نمودار ہوا۔ آئیے، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گارڈ بولا تو میں اور برٹن خاموشی کے ساتھ گارڈ کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر میں نے چوکنی نظر سے چاروں طرف دیکھا۔ رہائش گاہ کی اطراف کافی اونچی دیوار حفاظت کے نقطہ نظر سے اٹھائی گئی تھی اور دیوار کے ساتھ کئی گارڈ مسلح ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ پر بھی کئی گارڈ کھڑے تھے اور سب کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ میں اور برٹن مسلح گارڈ کی رہنمائی میں رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں پہنچے۔ گارڈ ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے کر آیا جہاں جان ہنری اولونگا اور ان کی بیوی ششلیا ہمارے منتظر تھے۔ جان ہنری اولونگا افریقہ کے قدیم قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم افریقہ سے تھا، حالانکہ ان کی بیوی ششلیا کا تو پہناوا تک قدیم قبائل جیسا ہی ہے۔ ہیلو، میں نے کمرے میں داخل ہو کر ہنری اولونگا اور ان کی بیوی ششلیا کو ہیلو کہا تو ہنری اولونگا نے صوفے سے اٹھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور ہم دونوں سے ہاتھ ملایا۔ گارڈ ہمیں کمرے میں پہنچا کر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ جی سر، آپ کو کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ جب میں اور برٹن بھی ہنری اولونگا کے سامنے صوفے پہ بیٹھے تو میں نے ہنری اولونگا سے پوچھا۔ میں نے شوانزر سے کہا تھا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اسے آفیشلی طور پہ ڈیل نہ کرے۔ میرے سوال کے جواب میں ہنری اولونگا نے کہا، آپ چیف کے دوست ہیں؟ اس نے سوال کیا کیونکہ جس بےتکلفی سے ہنری نے چیف کا نام لیا تھا تو یہ سوال میرے لبوں پہ مچل گیا۔ میں اور چیف اسکول کے فرینڈ ہیں، ہنری اولونگا نے کہا۔ میں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بے فکر ہے، یہاں ہونے والی ساری گفتگو اور کارروائی انتہائی خفیہ رہے گی، کسی کو اس معاملے کے بارے میں پتہ نہ چلے گا۔ میں نے ہنری اولونگا کی تسلی کروائی تو ہنری اولونگا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ جب خاموشی زیادہ طویل ہونے لگی تو میں نے پوچھا۔ میری بات سن کے ہنری اولونگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ ششلیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنری اولونگا کو تسلی دی تو ہنری اولونگا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سوچتے ہوئے گویا ہوا،
یہ معاملہ ہماری اکلوتی بیٹی ششمایا کا ہے، خنی اولنگا بولنے لگا۔ جی؟ میں نے برٹن کو اشارہ کیا تو وہ نوٹ بک نکال کے نوٹ کرنے لگی۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ خنی اولنگا نے کمرے میں لگی بڑی سی تصویر کی جانب اشارہ کیا تو میں اور برٹن اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ تصویر میں ایک جوان لڑکی زندگی سے بھرپور کہکہا لگا رہی تھی۔ میں نے بغور ششمایا کی تصویر کا جائزہ لیا۔ ششمایا زندگی سے بھرپور ایک زندہ دل لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ششمایا کی تصویر کا جائزہ لے لیا تو پھر خنی اولنگا کی جانب متوجہ ہوا۔ ششمایا کو بلیوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ اس نے گھر میں ایک رشین بلی پالی ہوئی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ بلی جسے ہم سب سومی کہتے تھے اچانک غائب ہو گئی۔ ششمایا نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر سومی نہ ملی۔ سومی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ششمایا چھت پہ چلی گئی۔ اس رات ہمارے گھر ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میری کاروباری دوست اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک تھے، لہٰذا ششمایا کی کمی ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ ششمایا کی ماں ششمایا کو بلانے کئی بار چھت پر گئی مگر ششمایا اپنی بلی کے غائب ہونے پہ بے حد اداس تھی اور اس کی تلاش میں اتنی مگن تھی کہ اس نے تقریب میں آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ہم لوگوں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑا اور تقریب میں مگن ہو گئے۔ آدھی رات کو تقریب ختم ہوئی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہوئے تو میں نے ششلیا سے کہا کہ وہ ششمایا کو پیار سے پچکار کر چھت سے نیچے لے آئے۔ ششلیا میری بات سن کے چھت پہ چلی گئی۔ خنری اولنگا یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے خنری اولنگا سے پوچھا۔ میری بات سن کے خنی اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کو دیکھا۔ خنی اولنگا کے استحا دیکھنے پہ ششلیا نے سر جھکایا اور وہ اپنے پیر کا ناخن فرش پر رگڑنے لگی۔ ششلیا کی یہ حرکت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ششلیا نے اپنا سر اوپر کیا اور کہنے لگی، خنری نے مجھے ششمایا کو لانے کا کہا تو میں چھت پر گئی۔ چھت پہ مکمل اندھیرا تھا۔ میں ایک طاقتور ٹارچ لے کر گئی تھی، لہٰذا میں نے ٹارچ روشن کی اور چھت پہ ششمایا کو ڈھونڈنے لگی۔ ساتھ ہی میں ششمایا کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے کسی بلے کی گیاؤ گیاؤ کرنے کی آواز آئی۔ آواز بڑی بھاری اور بھیانک تھی۔ میں وہ آواز سن کے ڈر گئی۔ یہ ہماری سومی کی آواز تو نہیں؟ میرے ذہن میں خیال ابھرا تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ آواز کی طرف چلی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں 2 انگارے جیسی آنکھیں نظر آئی۔ اف وہ آنکھیں اتنی بھیانک تھی کہ میں ڈر کے مارے جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی جگہ کھڑی لرز رہی تھی، پھر بھی میں نے دل کڑا کر کے ٹارچ کی روشنی اس طرف کی۔ میں گھبرا گئی۔ ششمایا زمین پہ پڑی تھی۔ اس کے پاس ایک بڑے سائز کا کالا بھیانک بلا بیٹھا تھا۔ وہ بلا خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوش خوش کر کے اس بلے کو بھگانا چاہا مگر وہ خوفناک بلا ششمایا کے پاس بیٹھا مسلسل مجھے گورے جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے میرا چھت پہ آنا اچھا نہ لگا ہو۔ میں کچھ دیر کھلی بلے کو دیکھتی رہی، پھر میں نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور بلے کو مارا۔ پتھر تو بلے کو نہ لگا مگر میرے استحا پتھر مارنے سے بلا ششمایا کے پاس سے ہٹ گیا اور اچھل کے دیوار پہ چڑھ گیا۔ وہاں سے مجھے شعلہ اگلتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس بلے نے دیوار پر سے ایک درخت پہ چھلانگ لگائی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بلے کی جاتے ہی میں فوراً ششمایا کے پاس پہنچی۔ ششمایا کہتے کہتے رکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ششمایا کی حالت کیسی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ششمایا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا تھا۔ اس کی گردن اور جسم کے مختلف حصوں پہ خراشوں کے نشان تھے۔ میں جلدی سے ششمایا کے پاس پہنچی اور ششمایا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ششمایا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے ششمایا کا لباس درست کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، ششمایا کسمسائی، مگر میں سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ میں بھی عورت ہوں۔ ششمایا کا پھٹا ہوا لباس، اس کے جسم پر پڑے خراشوں کے نشان اور سب سے بڑھ کر ششمایا کا دہکتا ہوا بدن بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کون تھا وہ جس نے یہ سب کیا؟ میں نے ششمایا سے پوچھا۔ کون؟ کیا ہوا؟ ششمایا ایسے بول رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ وہ نوجوان کون ہے جس نے تمہاری یہ حالت کی؟ میں نے کھل کے پوچھا۔ مما، آپ خود دیکھ لیں یہاں چھت پہ کون آ سکتا ہے؟ ششمایا بولی تو میں نے ٹارچ کا رخ چھت کے مختلف حصوں کی جانب کر کے دیکھا۔ پوری چھت خالی تھی اور ہمارے گھر کے آس پاس کوئی دوسرا گھر بھی نہیں تھا کہ جس کی چھت سے کوئی ہماری چھت پہ آئے، اور پھر گھر کے چاروں اطراف مسلح گارڈ بھی کھڑے تھے، لہٰذا کسی شخص کا کسی بھی طرح سے چھت پہ آنا ناممکن تھا۔ مگر ششمایا کی حالت میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ششمایا کو سہارا دے کر نیچے لے آئی، پھر میں نے خنری کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران ہوئے۔ انہوں نے بھی چھت پہ جا کر چھت کا باریک بینی سے معائنہ کیا، مگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح زینے کے علاوہ ہمارے مکان کی چھت پر نہیں آ سکتا تھا۔
اور چھت پہ جانے والا زینا اس دن ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ پھر کوئی کس طرح چھت پہ پہنچ گیا، اور اگر کوئی چھت پر نہیں گیا تو ششمایا کی حالت کس طرح ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ششمایا بالکل بدل گئی۔ ایک زندہ دل اور ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والی لڑکی مکمل طور پہ خاموش ہو گئی اور گوشۂ نشین ہو گئی۔ پارٹیز وغیرہ میں جانا اس نے بالکل ترک کر دیا۔ پھر ششمایا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور زمین کو گھورنے لگی۔ میں اور برٹن خاموشی سے ششلیا کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ششلیا بولی۔ کچھ دن کے بعد ایک شام پھر ششمایا چھت پر تھی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے ساتھ چھت پہ چلی گئی۔ میں نے چھت پہ پہنچ کے دیکھا ششمایا اسی سیاہ بلے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اس سے پیار کر رہی ہے۔ مجھے اس سیاہ بلے کو دیکھ کے بڑا ڈر لگا۔ وہ کالا بلا عام بلے کے مقابلے میں 2 گنا بڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ایسے لگتا تھا جیسے شعلے برسا رہی ہوں۔ مجھے اس بلے سے بڑا ڈر لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا کہ کہیں یہ منحوس بلا ششمایا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میں نے زور سے ششمایا کو آواز لگائی۔ میری آواز سن کے ششمایا نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر بلے کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ ششمایا، چلو نیچے۔ اور تم اس بلے کو گود میں لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ یہ بلا نہیں، یہ تو میرا جانی ہے۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ پیار انسانوں سے کیا جاتا ہے، بلے سے نہیں، میں چیخی۔ انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں، میں تو ایک بلی ہوں۔ اتنا کہہ کر ششمایا نے بلے کو زمین پہ رکھا اور پھر خود بھی چاروں ہاتھ پاؤں سے بلی کی طرح چلنے لگی اور میاؤ میاؤ کی آوازیں نکالنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرائی۔ میں نے چھت پہ پڑا ہوا ایک پتھر بلے کو مارا۔ پتھر سیدھا بلے کے لگا۔ پتھر کی چوٹ کھا کے بلا اچھلا اور پھر وہ پھرتی کے ساتھ دیوار پہ چڑھ گیا اور غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں خوف سے لرز گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں مارا میرے جانی کو؟ ششمایا سیدھی کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چیخی۔ جانی؟ جانی تم ناراض نہیں ہونا، آؤ میرے پاس۔ ششمایا بازو پھیلا کے بلے کی جانب بڑھی، مگر بلا دیوار سے چھلانگ مار کے قریب لگے درخت پہ چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے ناراض کر دیا میرے جانی کو۔ بلے کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد ششمایا میری جانب پلٹی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو نیچے چلو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ میں نے ششمایا کو بازو سے پکڑ کر نیچے کی جانب دھکیلا اور اسے زبردستی چھت پر سے لے کر نیچے آئی۔ ششمایا بار بار اپنا بازو چھڑوا کے چھت پہ جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب ششمایا اپنے بازو کو میری گرفت سے چھڑا نہ سکی تو اس نے مجھے جگہ جگہ سے بالکل اس طرح نوچا جیسے کوئی بلی پنجے مارتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال میں زبردستی ششمایا کو لے کر نیچے آئی، اسے اس کے کمرے میں بند کیا۔ ششلیا یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں خاموشی سے ششلیا کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک سراغ رساں ہوتے ہوئے میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ جب ششلیا نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے فوراً چھت پہ جانے والا دروازہ بند کروا کے اس میں تالا ڈلوایا، مگر میں بڑا پریشان تھا کہ آخر میری اکلوتی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میڈیا کو معلوم ہو جاتا تو میری ساری عزت ہاک میں مل جاتی۔ آخر پریشان ہو کر میں نے تمہارے چیف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس سے میری مدد کا وعدہ کیا اور تم دونوں کو یہاں بھیجا۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خنی اولنگا کی بات سن کے میں بول اٹھا، آپ لوگ اس بلے کو مار سکتے ہو، شاید اس طرح اس بلے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ خنی اولنگا نے کہا، یہ کام تو آپ کے گارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جواباً کہا، ہاں میرا کوئی بھی گارڈ اس بلے کو گولی مار سکتا ہے، مگر مجھے گارڈ کو بتانا ہوگا کہ میں بلے کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، اور پھر ایک جانور کی جان لینے کا حکم دینے کی وجہ سے میں قانونی پیچیدگیوں میں بھی الجھ سکتا ہوں۔ خنی اولنگا نے میرے سوال کا جواب دیا، جب آپ نے چھت کا دروازہ بند کر کے تالا ڈالا تو ششمایا کیا پھر بھی اس بلے سے ملی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے سوال کیا۔ میرا سوال سن کے خنی اولنگا نے اپنی بیوی ششلیا کی طرف دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، ششلیا انہیں کمرے والا واقعہ بتاؤ۔ خنی اولنگا کی بات سن کے ششلیا سوچ میں پڑی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کھنگار کے اپنا گلا صاف کیا اور گویا ہوئے۔ چھت پہ جانے کا راستہ بند ہونے پہ ششمایا نے بہت شور مچایا اور وہ بہت مچلی کہ اسے چھت پہ جانا ہے۔ اس نے خنی سے بھی کافی ضد کی، مگر خنی نے ششمایا کو چھت پہ جانے کی اجازت نہ دی۔ یہ کوئی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ رات کے وقت مجھے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی اور بار بار میری نیند اچاٹ ہو رہی تھی۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہونے لگی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ اس وقت رات کے کوئی 3 بج رہے تھے، سارا جہاں سو رہا تھا۔ میں اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی تو مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسی ششمایا کی تھی۔
مجھے حیرانی ہوئی کہ ششمایا اتنی راتگی جاگ رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ آخر اس کے کمرے میں کون ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی ہے؟ یہ سوچ کر میں ششمایا کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ مجھے ایک بار پھر ششمایا کی ہنسی کی آواز آئی، ساتھ ہی کسی اور کی بھی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی تو معلوم نہیں ہو رہی تھی، عجیب سی گاؤں کی آواز تھی۔ یہ آواز سن کے میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے دروازے کے کی ہول سے اندر جھانکا۔ اندر ملگجی سی روشنی تھی۔ کی ہول سے مجھے ششمایا کا پلنگ تو نظر نہیں آیا، مگر سامنے دیوار پہ دو سائے نظر آئے جو ایک دوسرے میں مدغم تھے۔ میں گھبرا گئی، الٹے قدموں اپنے کمرے میں پہنچی اور خندری کو جگا کے ساری بات بتائی۔ میری بات سن کے خندری غصے میں آیا۔ انہوں نے دروازہ کھول کے اپنا پستل نکالا اور ششمایا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ششمایا کے کمرے کے دروازے کے باہر خندری نے کان لگا کر اندر کی آوازیں سننا چاہی۔ اندر سے آنے والی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ششمایا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ غصے سے ملگوب ہو کر خندری نے دروازے کا لاک گھما کے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازے کو اندر سے چٹہنی لگی تھی۔ دروازے کو کھولنے میں ناکامی نے خندری کا غصہ اور بڑھایا۔ انہوں نے تیش میں دروازے کو زور سے پیٹ ڈالا اور ساتھ ہی ششمایا کو آواز لگائی۔ خندری کی آواز سن کے ایسے لگا جیسے کمرے میں خربونگ مچ گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ ششمایا دروازے میں آئی۔ اس نے اپنے جسم پہ ایک بڑی چادر لپیٹی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ششمایا کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، بس اس نے چادر سے اپنا جسم چھپایا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی خندری غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پسٹل ان کے ہاتھ میں تھا۔ خندری کے پیچھے میں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے وہ مردود جو میری عزت سے کھیل رہا ہے؟ خندری غصے میں پستول لہرانے لگا۔ کون مردود؟ کون ہے تمہارے اس کمرے میں؟ خندری غصے میں کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ میں نے باتھ روم بھی کھول کے دیکھا، مگر کمرے میں یا باتھ روم میں کوئی نہ تھا، اور دروازے کے علاوہ کمرے میں آنے جانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران نظروں سے ششمایا کو دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، کون تھا یہاں تمہارے ساتھ؟ جب کمرے میں کسی کو نہ پایا تو خندری ششمایا سے مخاطب ہوئے۔ یہاں تو میرے ساتھ صرف جانی ہے۔ ششمایا مسحری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جانی؟ خندری اور میرے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر ہم دونوں نے مسحری کی جانب دیکھا تو مسحری پہ ششمایا کا سلیپنگ سوٹ پڑا تھا، اور اس سلیپنگ سوٹ پر وہی کالا منحوس بلا بیٹھا اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گرے جا رہا تھا۔ یہ جانی ہے؟ ہاں، اور اس وقت کمرے میں میرے اور جانی کے سوا کوئی نہیں۔ اب ایک بلے کے کمرے میں ہونے سے بھی آپ کی عزت پہ حرف آتا ہے؟ ششمایا تلخ لہجے میں بولی۔ تمہیں اس گندے بلے سے گن نہیں آتی؟ میں نے ششمایا سے پوچھا۔ میری بات سن کے ششمایا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو میرا جانی ہے۔ کیا پاگل بن ہے؟ انسانوں سے دوستی کرو، کیا جانوروں سے محبت کا راگ لاپ رہی ہو؟ اتنا کہہ کر خندری نے اپنا پستل والا ہاتھ سیدھا کیا، بلے پہ گولی چلائی۔ فائر ہوتے ہی بلا اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگا۔ جانی، رک جاؤ جانی، تمہیں میری قسم۔ بلے کو کمرے سے باہر بھاگتا دیکھا ششمایا زور سے چیخی اور بلے کے پیچھے دوڑی، مگر بلا تیزی کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ آپ نے میرے جانی پہ فائر کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ششمایا خندری سے لڑنے لگی تو خندری نے تیش میں آ کے ششمایا کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا تو ششمایا مسحری پہ گر پڑی۔ اس کے جسم پہ لپٹی چادر کھلی۔ خندری نے فوراً اپنی نظریں نیچے کی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ میں جلدی سے ششمایا کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ششمایا کے جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشان ہیں، جیسے کسی نے اسے ناخنوں سے نوچا ہے۔ یہ سب کیا ہے ششمایا؟ میں نے نشانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ چلے جائیے آپ لوگوں کو میری اور جانی کی کوئی خوشی کی عزیز نہیں۔ ششمایا پاگل انداز میں چیخی تو میں گھبرا کے کمرے سے باہر نکلی۔ ششمایا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ششمایا کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اپنے بدنامی کے ڈر سے ہم نے بات چھپائی، مگر میں نے اپنے مکان کے گرد گارڈ بڑھا دیے اور تمام گارڈ کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی جانور، خاص طور پہ کسی بلی یا بلے کو مکان کے آس پاس بھی نہ پھٹکنے دے۔ خندری نے جواب دیا۔ پھر تقریباً 1 ماہ ہو چلا ہے وہ بلا نظر نہیں آیا۔ ششمایا کی حالت کیسی ہے؟ وہ نیم پاگل ہو گئی ہے، ہر وقت جانی جانی پکارتی رہتی ہے اور اس بلے کو یاد کرتی رہتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بڑی ہی مشکلوں سے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، بس ہر وقت اپنے جانی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ آخر وہ بلا کیا چیز ہے جس کی محبت میں میری بیٹی گرفتار ہے؟ جملے کے آخر میں خندری اولنگا کی آواز رن گئی۔ مجھے بھی افسوس ہونے لگا کہ اتنے کامیاب بزنس مین اپنی بیٹی کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہیں۔ آپ ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں، خندری اولنگا نے بیچارگی سے کہا۔ میں بس اس مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ خندری کی بات سن کے میں نے برٹن کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور وہ بلا کیا چیز ہے۔ آخر چیف نے کس طرح کا کیس میرے حوالے کیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، میں نے ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا ششمایا کو یہاں بلوائیے یا ہمیں اس کے کمرے میں لے چلیے تاکہ میں ششمایا سے کچھ باتیں کر سکوں۔ ضرور، آپ لوگ ششمایا سے اس کے کمرے میں مل لیجیے۔ خنری اتنا کہتے ہوئے کھڑا ہوا تو میں برٹن اور ششلیا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی وقت ایک بڑی عمر کی عورت جو لباس سے ملازمہ معلوم ہوتی تھی بھاگتی ہوئی آئی۔ صاحب وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ملازمہ کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے۔ کون بھاگ گئی؟ ششمایا بھاگ گئی، اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ششمایا بھاگ گئی؟ کہاں بھاگ گئی؟ گھر کے مرکزی دروازے پر تو ہم لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ملازمہ سے سوال کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ چھت کی طرف چلی گئی، ملازمہ بولی تو خنری نے زینے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے میں بھی دوڑا اور میرے پیچھے برٹن اور ششلیا بھی دوڑنے لگے۔ چھت پر تو آپ نے تالا لگایا تھا؟ بھاگتے بھاگتے میں نے خنری سے پوچھا۔ ہاں، خنری نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ ہم چاروں زینہ چڑھ کے چھت کے دروازے تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ چھت کے دروازے کا تالا ٹوٹا پڑا ہے اور دروازہ چوپٹ کھلا ہے۔ خنری جلدی سے دروازے سے گزر کر چھت پہ پہنچا تو میں بھی اس کے پیچھے چھت پہ پہنچ گیا اور میرے پیچھے برٹن اور ششلیاں بھی چھت پہ پہنچ گئے۔ چھت پہ اندھیرا تھا، چاند کی ملگجی روشنی میں مجھے دو چھائے چھت پہ دور جاتے نظر آئے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے ایک طاقتور ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی ان دونوں پہ ڈالی۔ روشنی میں نے دیکھا ایک لڑکی ایک نوجوان کا سہارا لیے چل رہی تھی، وہ رہی ششمایا۔ ٹارچ کی روشنی جیسے ہی ان سایوں پر پڑی تو خنری چیخ اٹھا، رک جاؤ! میں نے ٹارچ کی روشنی ششمایا کے ساتھ چلتے جوان پہ ماری تو میں دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی عام انسان معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ چل انسانوں کی طرح رہا تھا مگر وہ انسان نہیں، وہ جوان مکمل طور پہ ننگا تھا۔ اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے جس نے اس کی ستر پوشی کی ہوئی تھی، اس کے کان کسی بلی کی طرح کھڑے تھے۔ ششمایا اس جوان کے کندھے پہ سر رکھے اطمینان سے چل رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں پستل نکال کے اس نوجوان کا نشانہ لیا۔ ٹارچ کی روشنی ششمایا اور اس جوان پہ پڑی تو ان دونوں کے بڑھتے قدم رک گئے۔ پھر اس جوان نے گردن گھما کے میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ دیکھ کے میں گھبرا گیا۔ وہ کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، وہ تو کسی بڑے سائز کے بلے کا چہرہ تھا۔ سیاہ چپٹی ناک، لمبے لمبے کان، باریک لمبی مونچھیں، اس کی آنکھیں سرخ ریڈیم کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے دانت نکوسے اور پھر ششمایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں کو آگے جاتا دیکھ کر میں نے اس بلے نما جوان کے پیروں کے پاس فرش پہ گولی ماری تو اس کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی اگر آپ قدم بھی آگے بڑھایا۔ میں نے گولی چلانے کے ساتھ چلا کر انہیں دھمکی دی۔ میری دھمکی خاطر ہاں اثر ہوا اور ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ پھر ششمایا نے اپنی کمر سے اس جوان کا ہاتھ ہٹایا، اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑے ہو گئی۔ پہلے مجھے گولی مارو پھر اسے مارنا، یہ میرا جانی ہے۔ ششمایا گرائی۔ وہ جوان ششمایا کی آڑ لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ فرار ہونا چاہتا تھا، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسے گولی مار کے روکوں، لہٰذا میں نے اپنی پوری توانائی جمع کی۔ ششمایا کے پیروں کے درمیان سے جھانکتی اس جوان کے بالوں بھری بھیانک سیاہ ٹانگ پہ گولی چلا دی۔ میرا نشانہ سچا تھا، لہٰذا وہ جوان اپنا پیر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے دردناک آواز نکلی، اس کے پیر سے خون بہنے لگا۔ میری گولی نے اسے زخمی کر دیا۔ جانی تم ٹھیک ہو نا؟ ششمایا اس کے جوان پیر سے خون نکلتا دے کر بدحاس ہو گئی۔ پھر وہ خونخوار انداز میں میری جانب پلٹی اور بھاگتے ہوئی مجھ پہ حملہ آور ہوئی۔ تم نے میری جانی کو زخمی کیا، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ ششمایا میرے قریب آ کے چیخی، اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا چاہا مگر برٹن نے پھرتی کے ساتھ ششمایا کو کمر سے پکڑا اور زمین پہ اوندے منہ لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اسے دبوچ لیا۔ برٹن کے ششمایا کو پکڑنے کے بعد میں اس جوان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جوان اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے پیر سے خون کے قطرے فرش پر ٹپک رہے تھے۔ کوئی حرکت مت کرنا ورنہ اگلی گولی تمہارے سینے میں ہوگی۔ میں نے اس جوان کو تنبیہ کی تو اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایسی لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کے گھبرا گیا۔ اسی لمحے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور ایک اونچی چھلانگ لگائی تاکہ چھت پہ بنی دیوار پہ جا سکے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پہ مارنے کی کوشش کی مگر اس کی چھلانگ بہت اونچی تھی، ٹارچ کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی چھت پہ بنی دیوار پہ ماری تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اس دیوار پہ وہ جوان نہیں بلکہ ایک بڑے سائز کا بلہ بیٹھا مجھے گو رہا تھا۔ اس بلے کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے۔ ہماری اسی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بلہ چھت کے ساتھ لگے درخت پہ کودا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
یہ بلا کیسے بن گیا؟ خنری کے منہ سے اچانک نکلا۔ ہم سب حیران ہونے کے ساتھ پریشان ہوئے۔ ہمارے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا، حالانکہ موسم ہاں سے سرد تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ ہم سب بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میری گولی نے اس جوان کو زخمی کیا اور پھر وہ جوان بلا بن گیا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم سب خوفزدہ نظروں سے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں بلا غائب ہوا تھا۔ ششمایا بری طرح چیخ رہی تھی اور جانے جانے کی آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ برٹن کی گرفت سے نکل کر اس بلے کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر برٹن کی گرفت مضبوط تھی۔ ششمایا برٹن کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا اس درخت کو گھورتا رہا جہاں وہ بلا غائب ہوا تھا۔ پھر ہمت کر کے میں اس درخت کی طرف بڑھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی درخت پہ ماری۔ درخت کے پتوں پہ خون لگا تھا، مگر بلا وہاں موجود نہیں تھا۔ درخت کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس سب کے پاس آیا۔ وہ سب اب بھی خوفزدہ نظروں سے اس درخت کو گھور رہے تھے۔ میں نے خنری کا کندھا ہلا کے اسے نیچے چلنے کا کہا تو سب زینے کی جانب چل دیے۔ ششمایا کو برٹن نے کندھے پہ اٹھایا۔ زینے اتر کر ہم گھر کے اندر پہنچے۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر ششمایا کو برٹن نے اس کے کمرے میں بند کیا اور پھر ہم سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ بلا کون ہے؟ طویل خاموشی کو خنری اولنگا نے توڑا۔ کیا یہ کوئی جن یا بھوت ہے؟ ششلیا کپکپاتی آواز میں بولی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب میں نے کسی کی بات کا جواب نہ دیا تو برٹن نے میرا کندھا ہلا کے پوچھا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کس نے مجھ سے ایک ایسے آچی مخلوق کا ذکر کیا تھا جو بلے کا روپ دھار سکتا ہے۔ میں نے برٹن کو جواب دیا، آچی مخلوق؟ کیا مطلب؟ آچی مخلوق جیسے ہم انسان حاکی مخلوق ہیں۔ مطلب وہ انسان نہیں؟ کیا آپ کو وہ انسان لگتا ہے؟ کیا کوئی انسان بلے کا روپ دھار سکتا ہے؟ میں نے خنری کو جواب دیا تو وہ سب نفی میں سر ہلانے لگے۔ اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر بلکہ اس ملک سے دور چلے جائیے، کسی پرفضا مقام پر۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہمیں کچھ وقت مل جائے گا اور میں یہ تحقیق کر سکوں گا کہ یہ آچی مخلوق کون ہے۔ دوسرے، ششمایا بھی اس سے محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا، کیا ششمایا مان جائے گی یہاں سے جانے کے لیے؟ نہیں، وہ آسانی سے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی، مگر آپ کو ہر حالت میں اسے اس شہر سے دور لے جانا ہے، اور جب تک آپ کے جانے کا بندوبست نہیں ہوتا میں 2 لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی یہاں لگاتا ہوں جو ششمایا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی تاکہ ششمایا اس بلے سے محفوظ رہے۔ میں نے جواب دیا تو خنری اولنگا راضی ہوا۔ میں نے اپنے فون سے چیف شوانس کو فون کیا، انہیں مختصر یہاں کی صورتحال بتائی اور 2 لیڈی کانسٹیبل کو خنری کے گھر بھیجنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 لیڈی کانسٹیبل پہنچی۔ میں نے انہیں خاص ہدایت کی، انہیں ششمایا کی کمرے میں بھیجا۔ پھر میں نے اور برٹن نے خنری سے اجازت دی اور وہاں سے چل دیے۔ سر، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ خنری سے باہر نکلتے ہی برٹن نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو زبردست نیند آئی ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جاؤں گا، اور پھر آج صبح ہی ماریسا بھی آئی ہے، لہٰذا آج رات کوئی کام نہیں، بس گھر جا کر آرام کریں گے۔ میں نے جواب دیا تو برٹن سر ہلانے لگا۔ برٹن کو اس کے گھر ڈراپ کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو ماریسا کو اپنا منصر پایا۔ میں نے اسے مختصر خنری کے گھر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ کیا ایک انسان نما بلے کا سن کے ماریسا حیران رہ گئی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اب میں بوٹسوانا کے شہر غنزی جاؤں گا، میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ کیوں؟ ماریسا حیران رہ گئی۔ کیونکہ میں نے خنری اور برٹن سے جھوٹ بولا تھا کہ کسی نے مجھ سے آچی مخلوق کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ مطلب یہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے ایسی مخلوق کا تذکرہ کیا تھا، مگر میں جانتا ہوں مجھے آچی مخلوق کے بارے میں فادر جوشوا نے بتایا تھا۔ میں نے ماریسا کو تفصیل سے بتایا۔ اب تم فادر جوشوا سے ملو گے؟ ہاں، یعنی میں آئی اور تم چل دیے؟ ماریسا بولی۔ تم بھی ساتھ چلو؟ میں نے ماریسا کو آفر دی۔ نہیں، تم جاؤ، تمہارے کام کاج کا خرچ ہوگا۔ ماریسا بولی۔ مجھے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، اور ویسے بھی میں نے خنری اور اس کی فیملی کو باہر کسی پرفضا مقام پہ جانے کا کہہ دیا، وہ لوگ 1-2 دن میں کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، پکے شیطان ہو تم، مگر میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ماریسا اٹلا کے بولی اور اٹھ کر جانے لگی تو میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی میری گود میں آ گری تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور لائٹ آف کر دی۔ 3 دن کے بعد خنری اولنگا اپنی بیوی ششلیا اور بیٹی شمشایا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ خنری کے جانے کے بعد میں نے کچھ ضروری کام نپٹائے اور پھر میں بوٹسوانا کے شہر غنزی کی جانب روانہ ہو گیا۔
2 घंटे के हवाई जहाज के सफर के बाद मैं गुंजी पहुंचा। एयरपोर्ट पर मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा था, लिहाजा एक टैक्सी मेरी मुंसिर थी। मैं फौरन ही गुंजी के नवाही इलाके खुंजार में फादर जोशुआ से मिलने के लिए चल दिया। 5 घंटे के तवील और थका देने वाले सफर के बाद मैं खुंजार पहुंच गया। खुंजार पहुंचते ही मैं वहां के वाहिद चर्च पहुंचा जहां मुझे फादर जोशुआ से मिलना था। जब मैं चर्च पहुंचा तो फादर कन्फेक्शन बॉक्स में थे, लिहाजा मैं उनके इंतजार में चर्च में लगी बेंच पे बैठ गया। मेरे सामने मुकद्दस मरियम की तस्वीर थी जिस पर वो अपने नन्हे बेटे यस्सु मसीह को गोद में लिए खड़ी थी। मुकद्दस मरियम के चेहरे पे ममता का नूर फैला था। वाकई खुदावंद मसीह ने माँ का रिश्ता भी अजीब बनाया है। अगर इंसान के पास माँ न होती तो इंसान कितना अकेला और तन्हा होता। मोहब्बत का लाजवाल समंदर माँ है। माँ का लफ्ज मोहब्बत से गूंदा गया है। माँ अपने बच्चे की बका के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी नजरें मुकद्दस मरियम के सामने झुकी थी। उसी वक्त कदमों की आवाज उभरी तो मैंने सर उठा के देखा। फादर जोशुआ मेरी जानिब चले आ रहे थे। मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। हेलो फादर, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। फादर जोशुआ ने मेरे सलाम के जवाब में मुझे दुआ दी। मैंने घुटनों के बल बैठकर फादर के हाथ पे बोसा दिया। फादर ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे एक बार फिर दुआ दी। फादर, आपसे बात जरूरी करनी है। फोन पर मैंने आपको बताया था। मैं मुद्दा बयान करना चाहा, मगर फादर जोशुआ ने हाथ उठा के मुझे बात करने से रोका। मुझे याद है मेरे बच्चे, मगर उस शैतान का जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं। आओ मेरे साथ, फादर जोशुआ ने कहा और मुड़ के वापसी के लिए कदम उठा दिए। मैं भी उनके पीछे उनके कदमों के निशान पे कदम रखता चल दिया। फादर जोशुआ अपने कमरे में पहुंचे। मैं भी उनके पीछे उनके कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचकर फादर ने मुझे कुर्सी पे बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी कुर्सी लेकर मेरे सामने बैठ गए। हाँ, अब मुझे तफसील बताओ। फादर जोशुआ आराम से बैठने के बाद बोले तो मैंने शशमाया और उस पिल्ले की जो अपनी शक्ल तब्दील करता है उसकी पूरी तफसील फादर को सुनाई। फादर जोशुआ ने निहायत इत्मीनान के साथ मेरी बात सुनी। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो फादर ने अपना झुका हुआ सर ऊपर किया। उनके चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया थे। वो गहरी सोच में डूबे थे। इसका मतलब है वो शैतान दोबारा पाताल से निकलकर जमीन पे आया। शैतान? हाँ, वो एक शैतान जिन है, बल्कि शैतान से भी बड़ा शैतान। वो शैतान और एक जिन्नी की मलाब से पैदा हुआ, इसलिए उसे ना शैतान की बस्ती में कबूल किया जाता है और ना ही उसे जिन अपने कबीले में शामिल करते हैं। वो तन्हा पाताल में रहता है। वो अपनी फितरत में शैतान से भी ज्यादा बुरा है। आखिर क्यों ना हो, वो शैतान का बेटा है। फादर जोशुआ बोले। ओ माय गॉड! फादर की बात सुन के बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो सदी में सिर्फ एक मरतबा पाताल से निकलकर जमीन पे आता है और अपनी गिजा तलाश करता है और अपनी गिजा खाकर फिर पूरी सदी के लिए पाताल में सो जाता है। गिजा? क्या मतलब? उसकी गिजा पैदाइशी बच्चा है। फादर बोले। पैदाइशी बच्चा? उस शैतान की फितरत बिल्ले जैसी है। वो अपने बच्चे को खाता है और यही उसकी गिजा है। ओ माय गॉड! यानी वो शैतान शशमाया से जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगा, उसके नतीजे में बच्चा होने वाले बच्चे को खा जाएगा। जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगा नहीं, बल्कि वो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका है, फादर ने बताया। यानी शशमाया हामला हो चुकी है? मैंने पूछा तो फादर ने इकरार में सर हिलाया। फिर तो शैतान को 9 माह इंतजार करना पड़ेगा बच्चे की पैदाइश के लिए। नहीं, वो इंसान का बच्चा नहीं जो माँ की गोद में 9 माह का अरसा गुजारे। वो शैतान की औलाद है। वो 1 महीने या इससे भी कम अरसे में दुनिया में आ जाएगा। हैरत से मैं उनका मुंह देखने लगा। यस माय चाइल्ड, वो बच्चा शैतान की औलाद है। वो बड़ी जल्दी दुनिया में आएगा और फिर वो शैतान बिल्ला उसे खाकर फिर 100 साल के लिए पाताल में सो जाएगा। फादर, उस शैतान को किस तरह मारा जा सकता है? मैंने पूछा। उसे कोई नहीं मार सकता, फादर बोले, मगर मेरी गोली से वो जख्मी हो गया था। मैं हैरत से बोला। तुम उसे जख्मी कर सकते हो मगर मार नहीं सकते। उसे सिर्फ वो मार सकती है जो उससे प्यार करती है, फादर बोले। यानी उसे सिर्फ शशमाया मार सकती है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मगर शशमाया तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो भला उस शैतान को क्यों मारेगी? तुम्हें शशमाया के सामने ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि जिसकी वजह से वो मजबूर होकर उस शैतान को मार दे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, फादर ने कहा और फिर उठकर कमरे के कोने में रखी एक अलमारी की तरफ बढ़े। अलमारी खोलकर उन्होंने चमड़े का एक छोटा सा हैंडबैग निकाला और बैग लेकर मेरे पास आए। फिर उन्होंने बैग की चेन खोली और बैग के अंदर हाथ डाला। जब फादर का हाथ बैग से बाहर आया तो उनके हाथ में एक चमकता हुआ बड़ा सा खंजर था। ये मुकद्दस खंजर है। अगर शशमाया इस खंजर से उस शैतान पर वार करेगी तो वो शैतान जहन्नम वासिल हो जाएगा।
فادر نے اتنا کہہ کر خنجر دوبارہ بیگ میں رکھا اور بیگ کی چین بند کر کے بیگ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کے فادر کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب تمہیں ششمایا کے سامنے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس شیطان پہ اس خنجر سے وار کر دے۔ کچھ دیر بعد میں فادر سے اجازت لے کر ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوا اور واپس گنسی شہر پہنچا۔ جب میں گنسی پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میری فلائٹ صبح کی تھی، لہٰذا میں نے ایک ہوٹل کمرہ کرائے پہ لیا اور نہا دھو کے فرش پہ ہو کر سو گیا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لہٰذا فوراً ہی نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں بہت دیر تک گہری نیند سوتا رہا۔ میرے موبائل کی گھنٹی نے مجھے نیند سے اٹھایا۔ میں نے لائٹ جلا کر گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے، یعنی میں 7 گھنٹے سوتا رہا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل کی اسکرین روشن تھی، جہاں پہ جان ہنری کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو انسپکٹر پال، میں خنی بول رہا ہوں۔ ہاں کہیے۔ پال، میں سوئٹزر لینڈ کے جنرل ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ خبر، تمہیں کیسے معلوم؟ ابھی صرف مجھے اور ڈاکٹر کو معلوم ہے۔ تم اتنی دور بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہیں اہم خبر معلوم ہے۔ میں وہ اہم خبر آپ کو بتاتا ہوں۔ ششمایا حامل ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کچھ دیر کے بعد خنی کی آواز فون پہ ابھری۔ جب سے آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، میں مسلسل اسی کیس پر کام کر رہا ہوں اور اسی سلسلے میں بوٹسوانا کے شہر گنزی میں اس وقت موجود ہوں۔ تم ڈربن میں نہیں، میں آج ڈربن پہنچ جاؤں گا۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ڈلیوری کی کب تک توقع کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچہ بڑی تیزی کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں ڈلیوری ہو جائے گی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ششمایا کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ بچے کا سن کر وہ بڑی خوش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ واپسی کا بندوبست کریں۔ میں کچھ گھنٹوں کے بعد ڈربن پہنچ جاؤں گا اور وہاں سارے انتظامات کر لوں گا۔ انتظامات؟ کیسے انتظامات؟ آخر بچے کی ولادت ہاسپٹل میں ہوگی اور وہاں وہ شیطان بلا بھی ضرور آئے گا۔ آخر کو وہ شیطان بلا ہونے والے بچے کا باپ ہے، اس کے استقبال کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی۔ میں نے خنی اولنگا کو جواب دیا۔ کیا ہونے والے بچے کا باپ وہ شیطانما بلا ہے؟ ششمایا آپ کی بیٹی ہے، آپ بتائیے کیا اس بلے کے سوا کوئی اور ششمایا کی تنہائیوں میں آیا ہے؟ میں نے خنی سے سوال کیا تو خنی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے نفی میں جواب دیا۔ بس تو آپ سب کچھ مجھ پہ چھوڑیں، میں شیطان بلے کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ آپ واپس آئیں، میں نے کہا تو خنی نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے ہی میں نے اپنا موبائل مسہری کے سرہانے رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ ہاسپٹل میں آج ہمیں 5واں دن تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں سارے انتظامات خنی اولنگا اس کی فیملی کے آنے سے پہلے کر دیے تھے۔ پولیس کے کئی افراد ہاسپٹل کے عملے کے روپ میں مختلف کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے ہاسپٹل کے عملے اور ڈاکٹرز کو بھی خاص ہدایت جاری کر دی تھی۔ خاص طور پہ خنی اس کی بیوی ششلیا کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی ششمایا کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئے۔ خاص طور پہ ششلیا کو ہدایت دی تھی کہ وہ ششمایا کو بچے کی مبارکباد دے، اسے بچے کو پالنے کے سلسلے میں باتیں بتائیں اور اس کے دل میں ہونے والے بچے کی محبت اجاگر کریں۔ آخر کو وہ ششمایا کی ماں تھی اور ہونے والے بچے کی نانی تھی، لہٰذا میری ہدایت پہ ششلیا وقتاً فوقتاً ششمایا کے کمرے میں جا کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بچے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے اس کمرے میں جہاں ششمایا کا قیام تھا، اس کمرے کے چپے چپے میں CCTV کیمرے لگائے اور میں خود اس کمرے کے برابر والے کمرے میں بیٹھا مانیٹر پر ششمایا کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک مضبوط منصوبہ تھا اور میں اس منصوبے میں پوری طرح عمل کر رہا تھا۔ اگر میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ شیطان بلا ضرور جہنم واصل ہو جائے گا۔ میرا اسسٹنٹ برٹن بھی حیران نظروں سے میرے کیے گئے اقدامات کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے منصوبے سے برٹن کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا مانیٹر پر ششمایا کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا، جہاں اس وقت ششلیا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ششلیا کی زیادہ تر باتیں ہونے والے بچے سے متعلق تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے بچے کے بارے میں ششلیا کی گفتگو سن کر ششمایا کے چہرے پہ خوشی کی رمق آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ممتا کا نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ فخریہ انداز میں کبھی کبھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی اور پھر اپنی ماں کی باتیں سننے لگ جاتی۔ برٹن حیران نظروں سے مجھے مانیٹر پر یہ سب دیکھتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ اکتا کے بولا، ششمایا کے بچے کا باپ وہ شیطان بلا ہی ہے؟ ہاں۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ بلا ششمایا سے ملنے آئے گا؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ شیطان ششمایا سے ملنے آئے گا میں اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا لوں گا۔ برٹن نے کہا، وہ شیطان تمہاری گولی سے نہیں مرے گا۔ کیا مطلب؟ اس شیطان کو کوئی نہیں مار سکتا؟ تو پھر وہ شیطان کیسے مرے گا؟ اس شیطان کو صرف وہ لڑکی مار سکتی ہے جو اس سے پیار کرتی ہے۔
یعنی ششمایا؟ ہاں، مگر ششمایا اس شیطان کو کیوں مارے گی؟ وہ تو اس سے پیار کرتی ہے، برٹن پریشانی سے بولا۔ میں اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کروں گا کہ وہ شیطان بلے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرے گی۔ میرے لہجے میں یقین تھا۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہے؟ میں اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد ششمایا کو درد اٹھا، نرسز اسے فوراً لیبر روم میں لے کر گئی۔ میں، برٹن، خنی اور ششلیا لیبر روم کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ لیبر روم کے اندر ششمایا تھی جو ماں مرنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا۔ ہم چاروں کی بے چینیاں عروج پر تھی۔ ہم چاروں خاموشی سے لیبر روم کے سامنے کبھی ٹہلنے لگتے اور کبھی لیبر روم کے دروازے کے ساتھ لگی بینچ پہ بیٹھ جاتے۔ ہمارے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی نرس لیبر روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے گلے میں پہنی سلیب کو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور منہ ہی منہ میں مقدس کلمات کا وٹ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ کیا ہوا سسٹر؟ میں نے آگے بڑھ کے نرس سے پوچھا، مگر نرس نے مجھے جواب نہیں دیا، بلکہ تیز قدموں سے مقدس کلمات پڑھتی وہاں سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر اس راہداری کو تکتا رہا جہاں نرس گئی تھی، پھر تک کر بینچ پہ خنی کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر بھی لیبر روم سے باہر آئے۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کی علامات نمایاں تھی۔ خیریت تو ہے نا ڈاکٹر؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ پولیس کیس ہے، اس لیے کچھ باتیں خفیہ رکھی گئی ہیں۔ آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس بچے کا جسم تو انسان کی طرح ہے مگر اس کا چہرہ بلی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے میں سر ہلایا۔ اس چیز کا مجھے پہلے سے ہی خطرہ تھا۔ شیطان اور انسان کے ملاپ سے اسی طرح کے بچے کا جنم ممکن تھا، لہٰذا میرے لیے یہ عجیب بات نہیں تھی۔ ششمایا اور اس کے بچے کی حالت کیسی ہے؟ میں نے کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہنی، ششلیا ڈاکٹر کے منہ سے بچے کے متعلق سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں، کچھ ہی دیر میں ان دونوں کو کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور واپس لیبر روم میں چلی گئی۔ اور میں خنی اور ششلیا کو آگے کی پلاننگ سمجھانے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد ششمایا اس کے بچے کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ تو میں نے ششلیا کو فادر جوشوا کا دیا ہوا مقدس خنجر دیا، اسے ایک بار پھر ہدایت کی۔ ششلیا نے خنجر مجھ سے لے کے اپنے پرس میں رکھا اور میری ہدایت غور سے سننے لگی۔ جیسا میں نے کہا ویسے ہی کیجیے گا، بچے کی بڑی تعریف کیجیے گا، ششمایا کو مبارکباد دیجیے گا اور موقع دے کر ششمایا کو دکھا کر یہ خنجر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیجیے گا۔ میں نے ششمایا کے کمرے کے دروازے پہ آخری بار ششلیا کو ہدایت کی۔ میری ساری منصوبہ بندی کا انحصار ششلیا کی اداکاری پہ تھا۔ ششلیا نے ہاتھ اٹھا کے اپنے خدا سے مدد مانگی اور پھر خنری اور ششلیا دونوں ششمایا کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے کمرے جاتے ہی میں دوڑ کے ششمایا کے برابر والے کمرے میں پہنچا۔ وہاں پہ لگے مانیٹر پر ششمایا کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے مانیٹر کے اسکرین پہ نظر ڈالی تو میں نے دیکھا جان ہنری ششمایا کے پلنگ کے پاس کھڑا ہے۔ ششمایا کی ماں ششلیا ششمایا کے پلنگ پر اس کے سرہانے بیٹھی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے جلدی سے ہیڈ فون کانوں سے لگایا تو ہیڈ فون میں ششلیا کی آواز ابھری، بڑا خوبصورت بچہ ہے، آخر کیوں نہ ہو، ہماری بیٹی تھی، لاکھوں میں ایک ہے، خداوند اس بچے کو ہر دکھ، درد اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ششلیا بول رہی تھی اور میں بغور ششمایا کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں ششلیا کی باتوں سے رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ ششمایا کے چہرے پہ ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ ششمایا نے غرور و فخر کے مشترکہ امتزاج کے ساتھ نظر اٹھا کے اپنے بچے کو دیکھا تو ششمایا کی آنکھوں میں پیار کا سمندر امڈ آیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جو پنگوڑے میں سو رہا تھا۔ ششمایا کے چہرے پہ مجھے سکون نظر آیا۔ وہ ممتا کے جذبے سے بھری ہوئی تھی اور بار بار نظر اٹھا کے اپنے بچے کو دیکھتی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی۔ اسی وقت ششلیا نے اپنے پرس سے فادر جوشوا کا دیا ہوا خنجر نکالا، ششمایا کو دکھاتے ہوئے اس کے تکیے کے نیچے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹوٹکا ہے۔ یہ خنجر ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے ماں کے تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ننھے بچوں پہ بری بلائیں حملہ کرتی ہیں، اس لیے ماں کے تکیے کے نیچے خنجر ضرور ہونا چاہیے، ششلیا نے کہا تو ششمایا سر کھلانے لگی۔ کچھ دیر ششلیا ششمایا سے باتیں کرتی رہی، پھر خنی اور ششلیا ششمایا کو آرام کا کہہ کر اس کے کمرے سے نکلے اور سیدھے میرے پاس مانیٹر روم میں آ گئے۔ گڈ، آپ لوگوں نے اچھی اداکاری کی۔ میں خنری اور ششلیا کی تعریف کی۔ خنری کی نظریں اسکرین پہ گری ہوئی تھی جہاں ششمایا نظر آ رہی تھی، جو اپنے بچے کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد اب خود آرام کرنے کی غرض سے مسہری پہ لیٹ رہی تھی۔ میں ہیڈ فون لگائے اسکرین پہ نظر ٹکائے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ برٹن، ششمایا کے ماں باپ خنری اور ششلیا بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں بھی اسکرین پہ تھی
2 گھنٹے گزرے، اسکرین پہ کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ جس شیطان کا ہم سب کو انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہم سب اونگنے لگے۔ اچانک میرے کانوں میں بلی کی گراہٹ آئی۔ میں چوکنے ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کے اسکرین کی جانب دیکھا۔ کمرے کے واحد روشن دان پر وہ شیطان بلا بیٹھا تھا اور مسلسل گرا رہا تھا۔ میں نے سب کی توجہ اس بلے کی جانب دلائی تو سب اسکرین پر اس بلے کو دیکھنے لگے۔ خنی اور ششلیا کی آنکھوں میں اس بلے کو دیکھ کر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ بلا روشن دان میں بیٹھا مسلسل گرا رہا تھا۔ اس کے گرانے کی آواز سے ششمایا کی آنکھ کھلی۔ اس نے روشن دان کی طرف دیکھا اور بلے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ نیچے آؤ، یہاں کوئی نہیں، ششمایا بولی تو اس بلے نے روشن دان سے کمرے کے فرش پہ چھلانگ لگائی، دھمکی آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پہ کودا۔ روشن دان سے تو وہ شیطان بلے کے روپ میں کودا، مگر جب وہ کمرے کے فرش پہ گرا تو وہ اپنے اصل روپ میں تھا، یعنی آدھا انسان اور آدھا بلا۔ فرش پہ کودنے کے بعد وہ اٹھا، ششمایا کے پلنگ کی جانب بڑھا، پھر ششمایا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا بچے کے جھولے کی جانب گیا۔ ششمایا بھی اپنی پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ہمارا بچہ کتنا پیارا ہے۔ ششمایا کا چہرہ ممتا کے نور سے جگمگا اٹھا۔ پیار بھری نظروں سے اپنے بچے کو دیکھا، پھر اس شیطان کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ بچے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شیطان کی آنکھوں میں بچے کو دیکھ کر غیر معمولی چمک آئی۔ وہ بچے کے جھولے کی قریب پہنچا، اس نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے سونگنے لگا۔ ششمایا آنکھوں میں محبت کی چمک لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیطان بلے نے بچے کو سونگنے کے بعد اچانک اپنا بڑا سا منہ کھولا اور بچے کی گردن پہ اپنے مضبوط دانت گاڑ دیے تو بچے کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ ششمایا گھبرا کر ان دونوں کے قریب پہنچی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو، یہ مر جائے گا۔ ششمایا نے اس شیطان سے اپنا بچہ لینا چاہا، مگر اس نے ایک ہاتھ سے ششمایا کو دھکا دیا تو ششمایا فرش پر گر پڑی، مگر پھر تڑپ کے اٹھی، اس شیطان سے اپنا بچہ چھیننے لگی۔ اس چھینا چھٹی میں بچہ کمرے کے پکے فرش پہ گر پڑا۔ اس کی گردن آدھی سے زیادہ ادھر چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بچہ مر چکا ہے۔ ششمایا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بچے کی جانب دیکھا جس کی اڑتی ہوئی گردن سے تازہ تازہ خون نکل کے فرش کو لال کر رہا تھا۔ اس شیطان بلے نما جن نے ششمایا کو پھر دھکا دیا تو ششمایا لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ پہ گری۔ ششمایا کو دور ہٹا کر اس شیطان بلے نے فرش پر سے بچے کی لاش کو اٹھایا اور پھر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کیے اور اس کا خون پینے لگا۔ ششمایا کچھ دیر سکتے کی حالت میں اس شیطان بلے کو اپنے بچے کا خون پیتے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے تکیے کے نیچے ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے سے باہر آیا، اس کے ہاتھ میں فادر جوشوا کا مقدس خنجر تھا۔ ششمایا چیختی ہوئی جنونی انداز میں خنجر لے کر شیطان بلے کی جانب بڑھی، پھر ششمایا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور کھچ کی آواز کے ساتھ خنجر شیطان بلے کی پشت میں دستے تک گھس گیا۔ شیطان بلے کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر بچہ چھوٹ کے فرش پہ گرا۔ بلے نے گھوم کر حیرت سے ششمایا کو دیکھا جو خون آلود خنجر ہاتھ میں لیے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ تو بلا ہے، بلا ہی رہے گا، اپنے بچوں کو کھانے والا بلا، مگر میں تجھے اپنے بچے کو کھانے نہیں دوں گی، ششمایا جنونی انداز میں چیخی، اور ایک بار پھر ششمایا کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور خنجر اس شیطان بلے کے سینے میں گھس گیا۔ وہ بلا چیختے ہوئے فرش پہ گرا اور تڑپنے لگا، اور پھر اس بلے کی خوفناک آنکھیں بے نور ہو گئی اور وہ شیطان بلا اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا۔ اس جنما بلے کے مرتے ہی ششمایا اپنے بچے کی جانب لکھی، اپنے بچے کے پاس بیٹھی، اسے گود میں اٹھایا۔ جب ششمایا کو احساس ہوا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے تو ششمایا کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ بین کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنے بچے کی لاش پہ سر رکھ کے ششمایا بلک رہی تھی۔ ششمایا کے رونے میں اتنا درد تھا کہ ہم سب کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ میں ششمایا کے پاس جاتی ہوں۔ ششلیا بے چین ہوئی، آخر کو وہ بھی ماں تھی۔ ششمایا کا رونا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، ابھی اسے کچھ دیر اور رو لینے دو، یہ ماں کے آنسو ہیں، انہیں بہہ جانے دو۔ آنسو بہانے سے ششمایا کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کچھ دیر کے بعد چلیے گا، میں نے ششلیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو ششلیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ششلیا کی آنکھیں اپنی بیٹی کے دکھ پر بھر آئی، وہ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ششلیا کو جواب دے کر میں نے اپنے کانوں میں لگا ہیڈ فون اتار کے میز پہ رکھا اور کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا، پھر کچھ دیر سوچ کر رکا اور برٹن کو مخاطب کیا۔ دونوں لاشوں کو نظر آتش کرنا اور چیف کو فون کر کے اطلاع دینا کہ کیس ختم ہوا۔ میں نے برٹن سے کہا، اور آپ چیف سے بات نہیں کریں گے؟ برٹن نے پوچھا۔ چیف سے کہنا آج بلکہ ابھی سے، میں 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں، اب میں پورا 1 ہفتے بعد ہی دفتر آؤں گا اور میں اپنا فون بھی سوئچ آف کر رہا ہوں، میں نے برٹن سے کہا اور کمرے سے باہر نکلا۔ ابھی مجھے ایک اور کام نپٹانا تھا۔ ماریسا ناراض ہے، اسے بھی تو منانا ہے، اور ماریسا کو منانا زیادہ مشکل کام نہیں۔
میں اپنی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہاسپٹل کے پارکنگ کی جانب چل پڑا۔